السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے سوزوکی راوی، سوزوکی بولان، سوزوکی کیری ڈبا کے سینٹر آرم کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک سینٹر آرم آیا ہے اور اس کو یہ میں گھما رہا ہوں رائٹ لیفٹ، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ٹائٹ ہے۔ اس کو رائٹ لیفٹ گھمانے سے یہ بالکل نہیں گھوم رہا، یہ بہت زیادہ ٹائٹ گھوم رہا ہے۔ تو کچھ ٹائم پہلے میں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ اس آرم کے اندر آپ بیرنگ لگوا لیں۔ میں نے بیرنگ لگا کے پوری ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے، تو جن دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، تو وہاں جا کر آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا سٹیئرنگ اگر ٹائٹ ہے، رائٹ لیفٹ کاٹتے وقت آپ کو مشکل ہوتی ہے، تو وہ والی ویڈیو آپ کے ضرور کام آئے گی۔ تو ابھی میں آپ کو یہ آرم کھول کے دکھاتا ہوں کہ یہ ٹائٹ کیوں ہوتا ہے، تو ہم اس میں بیرنگ کیوں لگاتے ہیں۔ یہ ٹائٹ بہت زیادہ آپ نے دیکھ تو لیا ہے کہ یہ ٹائٹ بہت گھوم رہا ہے۔ ابھی میں اس کا نٹ کھولتا ہوں، نٹ کھول کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے ٹائٹ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ اگر یہ بہت زیادہ ٹائٹ گھومے گا تو آپ کا سٹیئرنگ بھی ٹائٹ ہوگا، کیونکہ آپ کا سٹیئرنگ کا کنیکشن اس آرم کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ آرم کا کنیکشن پھر آگے ویلوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب آپ سٹیئرنگ کاٹتے ہیں تو سٹیئرنگ کے تو گاڑی کے ٹائر رائٹ لیفٹ جو ہوتے ہیں وہ یہ آرم ہی رائٹ لیفٹ کرتا ہے اس کو۔ تو جب یہ آرم ٹائٹ ہوگا تو آپ کو سٹیئرنگ بھی بہت زیادہ ٹائٹ محسوس ہوگا، تو آپ سے سٹیئرنگ کاٹا نہیں جائے گا۔ اس لیے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کھولنے کے بعد یہ اس کے سامنے، آپ کے سامنے یہ دیکھیں آرم کے اندر یہ بش لگا ہوا ہے۔ جب ہم اس کے اوپر سے نٹ ٹائٹ کرتے ہیں تو یہ بالکل جام ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ اس میں بش دوسرا چینج بھی کر دیتے ہیں، بار بار آپ کو بش اس کے چینج کرنے پڑتے ہیں، اور کچھ ٹائم گزرنے کے بعد ایک تو اس کے اندر پلے آ جاتی ہے۔ جب اس کے اندر پلے آتی ہے تو آپ کو سٹیئرنگ میں بھی پلے محسوس ہوتی ہے، تو چال آ جاتی ہے سٹیئرنگ میں، اور دوسرا یہ بش جو ہے نٹ ٹائٹ کرنے کے بعد جام کر دیتا ہے آرم کو۔ تو اس کے اندر ہم بیرنگ لگا دیتے ہیں، دو بیرنگ اس کے اندر لگتے ہیں۔ ایک تو بیرنگ جو ہے وہ کافی ٹائم چلتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آرم کو بالکل بیرنگ لوز رکھتے ہیں، جس سے آپ کا سٹیئرنگ بالکل لوز ہو جاتا ہے، آرام سے آپ اس کو رائٹ لیفٹ کاٹ سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ بش کچھ حد تک ٹوٹا بھی ہے، اس میں تھوڑی چال بھی محسوس ہو رہی تھی اور یہ جام بھی بہت زیادہ تھا، تو اسی لیے ابھی کسٹمر نے ہمیں کہا ہے کہ اس میں آپ ہمیں بیرنگ لگا کے دیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو سمجھ سکتے ہوں گے کہ یہ ایک ربڑ کا بش ہے، لوہا اس کے اندر، لوہے اور ربڑ سے بنا ہوا یہ ایک بش ہے، تو اس کو جب ہم نٹ سے اوپر سے ٹائٹ کر دیں گے تو اس نے کیسے گھومنا ہے، اس نے تو جام ہی رہنا ہے، یہ گھوم نہیں سکے گا۔ اور بیرنگ ہر بندے کو پتہ ہے کہ بیرنگ ہوتے ہی گھومنے کے لیے ہیں، جب اس کے اندر ہم بیرنگ لگا دیں گے تو بیرنگ بالکل ایزیلی گھومیں گے۔ تو ابھی چلتے ہیں، جو لوگوں نے بہت سارے کمنٹس کیے ہیں کہ بھائی بیرنگ نمبر ہمیں بتائیں، بیرنگ نمبر کون سا ہے، اس میں جو بیرنگ لگے گا وہ نمبر اس کا ہمیں بتا دیں۔ جیسا کہ ابھی آپ یہ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ دو بیرنگ اس میں فٹ ہوں گے، اور بیرنگ کا نمبر جو ہے یہ اگر میں آپ کو کلوز کر کے دکھا سکوں کہ بیرنگ اس میں بیرنگ کا نمبر جو ہے وہ 6003 ہے۔ 6003 نمبر کے یہ دو بیرنگ آپ نے بازار سے لے لینے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو بیرنگ جو ہے وہ پورے سائز کے کہیں سے بھی نہیں ملیں گے، یہ بیرنگ آلٹریشن کرنے پڑتے ہیں۔ جو اس کا اندر والا سائز ہے یہ اندر سے کھلا کرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ آرم کی جو شافٹ ہوتی ہے اس میں یہ فٹ آئے گا۔ ویسے یہ کوئی بھی بیرنگ جو ہے وہ آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جو اس کے پورے سائز کے ہوں۔ تو بیرنگ کا نمبر جو ہے وہ 6003 ہے۔ 6003 نمبر کے دو بیرنگ آپ نے لے لینے ہیں، اور ان کو اندر سے یہاں سے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اندر سے اس کو سائز کو تھوڑا لوز آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ آپ کسی خراد والے کے پاس لے کے جائیں گے تو وہی آپ کو یہ آرم تیار کر کے دے گا۔
تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔